ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیں رکھی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک کامیابی وہ ہے جو ہم دنیا میں سمیٹتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کام کے اندر، کسی معاملات کے اندر اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس بندے نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ تو ہمارا فہم ہے، ہماری فہم و فراست ہے، اور ہم اپنی فہم و فراست کے مطابق سوچ کر یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو ایک کامیابی وہ ہے جس کو اللہ نے کامیابی کہا۔ اب میری فہم و فراست، آپ کی فہم و فراست اور ایک رب کی فہم و فراست، جو لوگوں کو علم دینے والا، جو لوگوں کو عقلیں دینے والا، اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو کہا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تو یقیناً جو رب فرما دے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، اور جس نے جنت حاصل کر لی، اللہ نے فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آج لوگ دنیا کی ڈگریاں لیتے ہیں، کوئی بی اے کر گیا، کوئی ایم اے کر گیا، کسی نے ایم فل کر لی، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی۔ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگوں نے یہ ڈگری حاصل کر لی اور آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو سچ بتائیے گا آپ کی یہ ڈگری جو ہے قبر کے اندر کام آئے گی؟ آپ کی یہ جو ڈگری ہے ایک بروز قیامت کام آئے گی؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ نہیں کام آئے گی۔ تو یہ ڈگریاں دس از اونلی فار دس ورلڈ، یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ آخرت کی ڈگری کیا ہے؟ آخرت کی ڈگری قرآن مجید ہے۔ آخرت کی ڈگری عالم دین جو ہے اس کا کورس ہے۔ عالم دین بننا، حدیث پاک کو پڑھنا، یہ ڈگریاں ہیں۔ تو یہ وہ ڈگریاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، باقی سب ڈگریاں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ جو قرآن کی ڈگری باقی رہے گی، عالم دین کی ڈگری باقی رہے گی، باقی یہ جو ایم فل پی ایچ ڈی جو دیگر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یہ صرف جسٹ فار دا ورلڈ، یہ صرف دنیا کے لیے ہیں۔ تو آخرت کی جو ڈگریاں کام آنے والی ہیں وہ حافظ قرآن کی ڈگری ہے، وہ عالم دین کی ڈگری ہے، یہ وہ ڈگریاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ آپ اس دنیا کے اندر ہی سوچیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں کتنی سٹرگل کرتے ہیں کامیابی کے لیے، کیا اتنی سٹرگل آخرت کے لیے بھی آپ لوگ کرتے ہیں؟ یہ اگر ہر انسان اپنا اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے، یقین جانیے گا صرف آپ 2 یا 3 گھنٹے صرف اپنی ذات کے لیے دے دیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ دنیا کے لیے تو اتنی محنت کر لیں ہم، مگر آخرت کے لیے جہاں پر آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے۔ اس دنیا کو تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا جو ہے صرف کھیل کود کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس دنیا میں ہم نے رہنا ہی کتنا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کہاں سے یہ سلسلہ باب آدم سے شروع ہوا اور یہاں آج 2024 تک کتنے لوگ آئے، کتنے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا اور میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، میں اور آپ بھی مردہ کی لسٹ میں آنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، آپ اور میں اس لسٹ میں شامل ہونے والے ہیں۔ لیکن لمحہ فکریہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں ہم ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح ایک طالب علم سکول کے اندر امتحان دیتا ہے، سال کے بعد نتیجہ بولتا ہے، اس کا رزلٹ بولتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ اتنا ہی پوزیشن کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا، اس دنیا کے اندر بھی جو جتنی محنت کرے گا اتنی ہی پوزیشن کا حقدار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے والا، ایک بے نمازی، یہ قیامت والے دن برابر ہو جائیں گے۔ ایک قرآن پڑھنے والا اور دوسرا قرآن نہ پڑھنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک حلال کمانے والا دوسرا حرام کمانے والا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک رشوت لینے والا اور دوسرا رشوت کے قریب بھی نہ جانے والا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک دودھ میں پانی ڈالنے والا اور ایک خالص دودھ بیچنے والا کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رہتے ہیں مرنے کے بعد جنت میں جانے کی۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ بے شک ہر بندے کا عمل
جتنا ہوگا اس کے مطابق اس کا جنت میں درجہ ہوگا۔ تو دنیا میں ہی یہ دیکھ لیں کہ جو دنیا کے اندر جتنی محنت کرتا ہے، ایک طالب علم جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنی ہی پوزیشن کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ کلاس کے اندر کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک امتحان ہے۔ اور مختصر اگر آپ کو سمجھاؤں ان دا شارٹ ورڈ، تو دس یونیورس از این ایگزامینیشن۔ اور ظاہری بات ہے اگر کوئی امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان کی کوئی کتاب بھی ہوتی ہے۔ تو کون سی کتاب ہے جس سے ہم نے گائیڈنس لینی ہے؟ تو قرآن جو ہے اس کی رہنمائی کی کتاب ہے، حدیث پاک، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم نے پریپریشن کرنی ہے، جس سے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور اس کا ایگزامینر کون ہے؟ اللہ از دا ایگزامینر آف دس یونیورس۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم اس امتحان اس دنیا میں دینے کے لیے آئے ہیں، اور جس کا امتحان اچھا ہوگا، جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی وہ بروز قیامت اس کا اجر و انعام پائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جس نے آخرت میں جنت حاصل کر لی، ذالک الفوز الکبیر، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس دنیا کے چکر میں، دو دنی چار کے چکر میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ تو اے میرے دوستو، اصل کامیابی کی طرف آئیں، اس کامیابی کی طرف جس کو اللہ نے کامیابی جو ہے وہ قرار دیا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند ہوئے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔